بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو الکافی میں احادیث جو اخلاق سے مربوط ہیں اس کے اوپر چل رہی تھی. اس احادیث کے مجموعے میں ہم نے بعض موضوعات کو پڑھ لیا تھا اور جبکہ بعض انشاءاللہ تعالی موضوعات آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے رہیں گے. البتہ اس سے پہلے ہم ایک موضوع کا مطالعہ کر رہے تھے اور وہ ہے کہ علم اخلاق اور اس کی بنیادیں. جہاں تک علم اخلاق اور اس کی بنیادوں کا تعلق ہے تو اس باب میں آپ کے سامنے علم اخلاق کا ایک تعارف کرایا گیا تھا اور گزشتہ درس میں ہم جس جگہ پہنچے تھے وہ باب الحکمت کے بعد عفت یا عدالت کی بحث تھی. آج اسی بحث کو ہم مزید انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی آج حکمت کو جس طرح سے ہم نے تیزی سے دیکھا تھا ہم ایک اجمالی طور پہ اسے اگلے مرحلے یعنی شجاعت، عفت اور عدالت کا ایک جائزہ لیتے ہیں. حکمت کے حوالے سے یہ بات عرض کی جائے کہ حکمت کا کل تعلق علم کی دنیا سے ہے. حکمت کا کل تعلق علم کی دنیا سے ہے اور یہی تعلق علم کا اگر اعتدال کے دائرے میں ہو تو حکمت کہلاتا ہے، اگر افراط اور تفریط کے دائرے میں ہو تو اس وقت یہ حکمت نہیں کہلاتا. لہٰذا یہ حکمت اس وقت کہلائے گا کہ جب اعتدال کے دائرے میں ہو اور اس وقت اس اعتدال کے دائرے میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر مختلف قسم کے مجموعہ ہمارے پاس صفات کا صادر ہوتا ہے. اس جگہ آپ کی خدمت میں یہ نقطہ پیش کیا جائے جو اہمیت کا حامل بھی ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ علم اخلاق کا جس طرح ایک تعارف ملکات کے مطالعے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اسی طرح سے اس کا ایک جو پہلو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے فضیلت اور سعادت کے ضمن میں. یعنی علم اخلاق انسانی فضائل اور رذائل کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے. لہذا علم اخلاق ان علوم میں شمار ہوتا ہے کہ جو علوم انسان کے فضائل یعنی کون سی چیزیں انسان کے لیے فضیلت ہیں کہ انہیں اختیار کر لے اور رذائل کہ کون سی چیزیں رذائل میں شمار ہوتی ہیں کہ انسان اس سے اجتناب کرے، اس کا مطالعہ کرتا ہے. اس لیے اگر آپ کتب جو علم اخلاق کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں اس میں انسان کی حقیقت کے بعد پہلی چیز جس سے بحث انہوں نے عمیق طور پہ کی ہے وہ ہے کلمہ سعادت. سعادت کسے کہتے ہیں؟ کلمہ خیر، کلمہ فضیلت. ان تین کے اوپر بہت گفتگو کی گئی کیونکہ انسان ہر عمل جو انجام دیتا ہے یا تو اس کو اپنے لیے سعادت قرار دیتا ہے یا اسے اپنے لیے خیر قرار دیتا ہے یا کمال کی اساس میں فضیلت قرار دیتا ہے. مثلا فقیر جو ہے وہ غنی اور ثروت مندی کو، غنا اور ثروت مندی کو سعادت اپنے لیے قرار دے گا. مریض صحت کو سعادت قرار دے گا. ایک انسان اگر اس کے پاس صحت اور مال دولت اور تندرستی ہے تو ممکن ہے شہوت کو سعادت قرار دے. لہذا چار ناچار انسان سعادت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اس پہلو کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں ہم مطالعہ کریں گے، لیکن اس بات کو ہم ذہن نشین رکھیں کہ علم اخلاق کا جو تعلق ہے اور موضوع بحث ہے وہ انسان کی سعادتوں اور انسان کے فضائل سے بحث کرنا ہے. اچھا، ہم حکمت کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں ان معلومات کو اگر عقل
دائرے اعتدال میں استعمال کرے تو یہ حکمت کہلاتی ہے۔ اور اس سے پھر ایک مجموعہ کمالات ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر وہ ملکات کی سطح تک ہمارے نفس میں پیدا ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اخلاق فاضلہ سے، جو حکمت سے مربوط اخلاق فاضلہ ہیں، ان سے ہم نے اپنے نفس کو متصف کیا ہے۔ مثلا وہ مجموعہ جو حکمت یعنی اپنی معلومات کو دائرے اعتدال میں اگر ہم رکھتے ہوئے استعمال کریں تو وہ مجموعہ جو ہمارے پاس آئے گا اس میں پہلا تھا صفائے ذہنی، دوسرا تھا جودت الفہم یعنی بہترین فہم، تیسرا ذکاوت تھا، چوتھا حسن تصور یا بہترین تصور یا حسن تعقل بھی کہہ سکتے ہیں، پانچواں تھا سہولت تعلیم، آسانی سے تعلیم کا حاصل کرنا، چھٹا حفظ تھا، اور ساتواں ذکر یا تذکر بھی اسے کہا گیا ہے۔ آج ہم شجاعت کو شروع کریں گے کیونکہ علماء اخلاق کا کہنا ہے کہ انسانی نفس کے اندر 4 ہمارے پاس بنیادی ملکات ہیں، اور ان ملکات سے پھر بقیہ اس کے مجموعے نکلتے ہیں، کیونکہ انسان معلومات، حسی معلومات ہیں، خیالی معلومات ہیں، وہمی معلومات ہیں، عقلی معلومات ہیں۔ معلومات کا ایک انسانی وجود کے اندر ذخیرہ پایا جاتا ہے، اور ان معلومات سے عقل انسانی یا نفس انسانی استفادہ کرتا ہے۔ اگر وہ ان معلومات سے استفادہ اعتدال کے دائرے میں کرے، یعنی نہ تو اس سے مکاری اور فریب کا کام لے اور نہ ہی غباوت دکھائے، یعنی وہ ان معلومات سے استفادہ کر سکتا تھا لیکن سستی، کاہلی، غفلت، اس وجوہات کی بنیاد پہ استفادہ نہیں کی، اسے کہتے ہیں غباوت۔ تو اخلاق کب کہلائے گا؟ جب اسی کے دوران اگر وہ جربزہ اور غباوت کے درمیان معلومات کا استفادہ کرے انسانی نفس، تو یہ حکمت ہے۔ آج ہم شجاعت کو اسی طرح پڑھتے ہیں کیونکہ انسان کے نفس کے اندر بنیادی قوتیں 4 ہیں، اور ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک نفس کی وہ قوتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ملکیت قرار دی ہیں، جیسے انسان کے وجود کے اندر حواس 5 کی قوت ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر ایک قوت شہوانی ہے، اسی طرح قوت غضبیہ ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر قوت عقلیہ ہے۔ تو حکمت کا تعلق قوت عقلیہ سے ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انسانی نفس کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بعض چیزوں کو انسانی نفس جذب کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اپنے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، اور بعض چیزوں کو انسان دفع کرتا ہے، دھکیلتا ہے، دور کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جاذبہ اور دافعہ۔ ہر انسان کے اندر جاذبہ اور دافعہ، اور اسی جاذبہ اور دافعہ کے ماتحت انسان کی قیمت لگتی ہے۔ جو اپنی قیمت پست چیزیں لگاتا ہے اس کی شخصیت بھی پست کہلاتی ہے، جو اپنی قیمت بالا ترین اور اعلیٰ ترین قرار دیتا ہے اس کی قیمت بھی بالا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بہت واضح چیز ہے کہ بنیادی 3 عناصر اور ان کا جھگڑا ہے نفس کے اندر، 3 قوتیں بقیہ تمام قوتوں پر حاوی ہیں۔ انسانی نفس میں 3 قوتیں بقیہ تمام قوتوں کی نسبت انسان کے وجود کے اندر قوت رکھتی ہیں۔ ایک قوت عاقلہ ہے، قوت عاقلہ کے ذریعے سے فرشتے سے تعلق قائم ہو جاتا ہے انسان کا، یہ نورانیت ہے، یہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ہے قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ یا شہویہ۔ قوت غضبیہ جو ہے یہ دفع کرتی ہے، دھکیلتی ہے، دور کرتی ہے۔ ضروری ہے انسان کے لیے، انسان اگر اخلاق فاضلہ اور کمالات انسانی حاصل کرنا چاہتا ہے، دفع کی قوت ہونی چاہیے انسان میں۔ اسی طرح جذب کی قوت انسان میں، جسے شہوت کہتے ہیں۔ بس قوت دفع کو غضب کہتے ہیں، قوت جذب کو شہوت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں قوتوں سے متعدد اخلاق فاضلہ کے مجموعے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا شجاعت سے ایک نوع مجموعہ ہمارے پاس اخلاقیات کا آ رہا ہے، اور قوت جذب یعنی شہوت ہے، اس سے ایک نوع مجموعہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس طرف اخلاق کی جو ہمارے پاس تعلیمات ہیں، یہ انسان کی حقیقت کی عکاسی اور ترجمان ہیں، عکاسی کرتی ہیں اور حقیقی ترجمان ہیں۔ لہذا ہمیں ان صفات کے اوپر
دقت سے سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ٹاپک آتا ہے اور وہ ٹاپک شجاعت کے عنوان سے ہے کہ یہ دافعہ ہمارے لیے بنتی ہے۔ کس طریقے سے دافعہ ہمارے لیے بنتی ہے؟ اس طرح سے یہ دافعہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے دوچار ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو مزاجی طور پہ پسند یا ناپسند کرتا ہے، بعض چیزوں کو مصلحت کے تحت پسند ناپسند کرتا ہے۔ مختلف انسان کے پاس اسباب بنتے ہیں۔ یہی جو آپ کی خدمت میں 3 عنصر ذکر کیے گئے ہیں، عقل ہے، قوت عقل ہے، قوت غضبیہ جو کہ دفع کرتی ہے، قوت شہویہ جو کہ جذب کرتی ہے، اسی کی مدد سے انسان نفس کے اندر بنتا ہے۔ وَإِلَّا فقط قوت عقل ہوتی تو یہ فرشتہ بن جاتا، اور اگر فقط اور فقط قوت غضب اور قوت شہوت ہوتی تو یہ حیوان بن جاتا۔ اور انسان وہ ہے کہ جو فرشتے اور حیوانات ہر دو کے کمالات کو لیے ہوئے ہے۔ اس لیے اس نقطے کو میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں کیونکہ یہ علم اخلاق کی اساس اور بنیاد شمار ہوتا ہے پہلو، کیونکہ ہم اس دنیا میں انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں انسان نہ بنے تو اس نے اپنی پوری زندگی خسارے میں گزاری ہے، کیونکہ یا تو اس نے اپنے آپ کو فرشتہ بنایا ہے۔ فرشتہ بننا حیوانیت کی نسبت تو کمال ہے لیکن انسانیت کی نسبت سے نقص ہے، یا اس نے اپنے آپ کو حیوان بنایا ہے۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم خود سازی سے مہم ترین کوئی کام نہیں رکھتے۔ خود سازی سے زیادہ اہم ترین کام یعنی تہذیب نفس، تزکیہ نفس سے بڑھ کر اہم ترین کام وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ بات تکرار کرنے والی اپنے نفس میں ہے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ لگے۔ یقیناً انسان جو بھی عمل انجام دینا چاہتا ہے پہلے اس کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ جب یہ مقدمہ ہمارے لیے طے ہو گیا تو ہمیں یہ حکمت بھی پتہ لگ گئی کیوں قوت عقل ہے ایک اور کیوں قوت غضب اور قوت شہوت ہے، کیونکہ یہ تینوں کے تینوں اگر انسان قوتوں کو فتح کر لے انسانی نفس اور ان قوتوں کو اعتدال میں بروئے کار لائے تو نفس کے اندر سے انسان برآمد ہوتا ہے۔ اگر وہ ان تینوں کو نہیں بروئے کار لاتا تو نفس کے اندر سے یا حیوان نکلے گا، یہ قوت غضب اور قوت شہوت کا نتیجہ، یا فرشتہ نکلے گا کہ حیوان کی نسبت کمال ہے لیکن انسان کی نسبت جو جامع انسان تھا اس کی نسبت کمال نہیں ہے، فرشتہ نکلے گا۔ انسان کب نکلے گا؟ انسان تب نکلے گا جب قوت عقل کو اعتدال میں استعمال کرے، یعنی جروزہ اور غباوت کے درمیان رہتے ہوئے۔ یہ 2 رذائل ہیں۔ اسی طریقے سے قوت دافعہ یعنی غضب کو اعتدال میں استعمال کرے، یعنی نہ تحور کا شکار ہو اور نہ ہی جبن بزدلی کا شکار ہو۔ اور اسی طرح سے یہ عفت ہے کہ شہوت کو اعتدال میں اگر استعمال کریں تو یہ عفت کہلاتی ہے۔ یعنی دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہترین غذا نہ کھائیں، اسی طرح انسان تفریح سے استفادہ نہ کرے، اموال سے اپنی من پسند لباس یا چیزیں یا گھر بار سواری نہ خریدے۔ دین کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تو نعمات مومنین کے لیے خلق کی ہیں، لیکن دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ عفت اور حیا کے دائرے میں اسے انجام دیا جائے۔ لہذا عفت یعنی شہوت میں اعتدال لازم ہے۔ جو افراط تفریط کا شکار ہوتا ہے وہ نقصان اپنے لیے یعنی اخلاق رذیلہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ آئے اب ہم شجاعت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ شجاعت قوت دافعہ ہے۔ قوت جو شہوانی ہے جاذبہ وہ انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ حکمت کو ہم پڑھ چکے ہیں، اسے دوبارہ دہرانے کی ہمیں اشد ضرورت ہے تاکہ وہ مطالب ہمارے ذہن میں رہیں کہ وہ خاص معلومات اور معلومات کے ساتھ عقل کے استعمال کی طرف آتی ہے۔ اچھا، شجاعت کا یہ مقدمہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ شجاعت در حقیقت تعلق رکھتی ہے قوت دافعہ سے۔ قوت دافعہ یہاں پہ یہ ایک اور مقدمہ
مقدمہ بھی عرض کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر خلق ہی ایسے کیا ہے کہ وہ ان 3 قوتوں کا استعمال آنے والے حوادث سے جب دوچار ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم لوگ تنہائی میں ہوں یا ہم لوگ مصروفیت کی حامل زندگی بسر کر رہے ہوں، ہر 2 صورتوں میں فراغت ہو یا مصروفیت ہو، صحت مند ہو یا تندرست ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عبادت کر رہے ہوں یا عام معاشرے کی محافل میں ہوں، ہمارے اوپر مختلف طرح کے حالات کا سامنا ہمارے نفس کو کرنا پڑ رہا ہے. اور جب کسی بھی حالت سے انسانی نفس وہ سامنا کرتا ہے تو ان 3 قوتوں میں سے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. یا قوت عقل کو استعمال کرتا ہے، یا قوت دفع کو استعمال کرتا ہے یعنی غضب، یا قوت شہوت کو استعمال کرتا ہے. لہذا یہ ہمارے پاس آ کے حالات جو مختلف ہم پہ طاری ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یہ حالات مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان قوتوں کو استعمال کریں. لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اختیار کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے ان قوتوں کو استعمال کریں گے تو تب کوئی انسان یا حیوان یا ملک فرشتہ بنے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان چار ناچار یا انسان بن رہا ہے یا غیر انسان یعنی حیوان بن رہا ہے. کیونکہ فرشتے کے لیے عقل کا استعمال لازم ہے، عقل کا استعمال کم لوگ کر پاتے ہیں، اور فرشتہ انسانیت کے قریب ہے، انسان دوست ہے. لہذا فرشتہ حیوانیت کی نسبت کمال ہے، اس لیے فرشتے کو مستحسن طور پہ پیش کیا جاتا ہے. وَإِلَّا مثلا ہم اس کو ایک مثال سے میں آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اخلاقی ہمارے اندر رشد ہو رہا ہے، لیکن وہ اخلاقی رشد یا فضیلت کی طرف ہے یا رذیلت کی طرف ہے، درمیانی کوئی راہ نہیں ہے. یعنی ہم اپنے شعور کے ساتھ جو کام بھی انجام دیتے ہیں وہ ان 2 میں سے ایک کو انجام دے رہے ہیں. اچھا ادھر کوئی سوال کرے گا سوتے ہوئے بھی نفس نشو نما پا رہا ہے، جیسے کہ بدن نشو نما پاتا ہے. ہم کھا پی کے سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بدن نشو نما پاتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ اس کا بدن تو پھیلتا اسی طریقے سے ہے. لہذا اسی طریقے سے سونے سے بھی انسانی نفس کی نشو نما ہے، روح کی نشو نما ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اندر ڈالا تھا روح اسی سے 2-4 ہے. جب روح ادھر سے اس سے 2-4 ہے تو پھر اندر جن خیالات و تصورات کو خواب کی صورت میں دیکھ رہی ہے وہ سبب بن رہے ہیں کہ وہ ان 2 میں سے ایک کا نتیجہ بنے. اس لیے اخلاق سے باہر انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی، لیکن یا اخلاق فاضلہ ہے یا اخلاق رذیلہ ہے. اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر جب تک موت نہیں آتی، خدا نے دنیا بنائی ایسی ہے، یا نعمات آئیں گی، نعمات شہوت کی طرف لے کے آتی ہیں انسان کو، قوت شہوانی جاگ اٹھتی ہے. جیسا کہ اس وقت دنیا میں زیادہ تر شہوانی ماحول ہی استعمار نے کریٹ کیا ہے، اسی کو زیادہ اس نے وجود دیا. بہترین کھانے ہیں، تفریحی ایک مناظر ہیں، جنسی غریزے ہیں، اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ محافل کا سجنا اور اسی سے مربوط پھر میڈیا کو پیش کر کے تخیلات کو آباد کرنا، یہ سارے شہوت کی چیزیں ہیں. اچھا اسی طریقے سے قوت غضب کو بھی وہ استعمال، یعنی ہم اپنی زندگی میں جو بھی کر لیں 24 گھنٹوں میں ہر سانس جو ہمارے وجود سے صادر ہو رہی ہے وہ اخلاق فاضلہ یا اخلاق رذیلہ کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ ہماری یہ قوتیں استعمال ہو رہی ہیں. یہ قوت جب استعمال ہوگی تو یا اخلاق فاضلہ میں کے مجموعے میں سے کسی ایک وصف کو وہ محکم کر رہی ہے اور ملکہ کی حیثیت دیتے ہوئے راسخ کر رہی ہے، یا اخلاق رذیلہ میں سے کسی کو راسخ کر رہی ہے. مثلا یا حرص جنم لے رہا ہے، حسد جنم لے رہا ہے، تکبر جنم لے رہا ہے، غفلت جنم لے رہی ہے. ایک مجموعہ ہے، کیونکہ اعتدال کی 2 طرفیں ہوتی ہیں، ایک طرف افراط ایک طرف تفریط. اس لیے رذیلہ مجموعہ رذیلہ وہ بڑا ہے، مجموعہ اخلاق فاضلہ کی نسبت اس کے 2 گنا ہے اخلاق رذیلہ. یہ جب مقدمہ ہمارے لیے حل ہو گیا تو اب آپ آئیں شجاعت کی طرف، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اپنی زندگی میں ان قوتوں کا استعمال چار ناچار شعوراً لاشعوراً کر رہے ہیں، اور جب کر رہے ہیں تو راسخ صفات ہمارے اندر ہوتی چلی جا رہی ہیں. شجاعت ہم نے کہا کہ تحور اور جبن کے درمیان اعتدال کا نام ہے، یعنی انسانی نفس ضعف کرتا ہے، لیکن جب وہ دھکیلتا ہے تو ایک دفعہ دھکیلنے میں
انسان کے وجود کے اندر تحور یعنی غیر عقلائی طور پہ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ جب بھی دھکیلے گا، غضب کا شکار ہوگا تو اگلے کے ساتھ اس کی حالت ہجومی ہو جائے گی، اگلے کے ساتھ اس کی حالت وہ عصبانی یا اس کے ساتھ مقابلے کی روش آ جائے گی۔ بعض اوقات کلام میں غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہاتھا پائی کی نوبت پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات انسان صرف نظروں سے یا اشاروں سے غضب کا ایک نمایاں آشکار کرتا ہے اپنے غضب کو۔ قوت غضب اندر بھڑکی بھی ہے، اب کس طرح سے وہ اس کے بدن سے آشکار ہوتی ہے وہ مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ کس طرح سے اس نے، ممکن ہے کہ اپنے خیالات میں قوت غضب کو ٹھنڈا کیا، اس نے قوت غضب جب بھڑک اٹھی تو خیالات میں خوب اس نے انتقام لیا، خوب اسے برا بھلا کا، خوب نفرت اور کینہ اور بدترین اس کے لیے منصوبے بنائے، بالآخر وہ نفس کی باطن کے اندر تو نشو و نما اس کی چیز پا رہی ہے۔ لہذا تحور کہتے ہیں کہ اپنی جان کو غیر عقلائی طور پہ خطرے میں ڈال دینا۔ جبن کہتے ہیں کہ جہاں پہ اسے اپنی جان داؤ پہ ڈالنی چاہیے تھی وہاں پہ اس نے جان داؤ پہ نہیں لگائی، لہذا اس کو کہتے ہیں بزدلی۔ دونوں کی دونوں بد اخلاقی ہیں، تحور بھی جیسے خودکشی ہے، جیسا کہ موٹر سائیکل ایک ٹائر کے اوپر ویلنگ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور ایسے خطرناک ترین امور انجام دینے کہ جو کھیل کود سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، یا غیر عقلائی ایک عمل ہے۔ بس جب بھی غیر عقلائی عمل ہو اور جان خطرے میں ڈالی ہو، جیسے تارے بجلی کی ننگی ہیں اور کوئی بڑا بہادر بنتے ہوئے ہاتھ اسے لگائے، ٹھیک ہے اسے درد وہ سہ لے گا، لیکن یہ اس کا ہاتھ لگانا قطعاً و قطعاً بہادری نہیں ہے، دلیری نہیں ہے، یہ اس کا ہاتھ لگانا جو ہے یہ بد اخلاقی شمار ہوگا یا بے عملی شمار ہوگا۔ اسی طرح بزدلی کے ایک جگہ پہ اسے اپنا دفاع کرنا چاہیے تھا، اپنی عزت کا دفاع، ناموس کا دفاع، مال کا دفاع، اپنے مقام اور منصب کے اعتبار سے اپنی شخصیت کو بچانا چاہیے تھا، لیکن اس نے دفع نہیں کیا۔ مثلا بعض اوقات گناہ کو دفع کرنا ہے، بعض اوقات ایک دشمن کو دفع کرنا ہے، جیسے کہ ابھی فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، یقیناً مظلوم فلسطینی ان کی تعداد زیادہ ہوگی، بہت سارے بھاری تعداد شہریوں کی شہید ہوگی، چھوٹے بچوں کی شہید ہوگی، جیسے ابھی اعداد و شمار آ رہے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری قربانیاں یہ شجاعت شمار ہو رہی ہیں، کیونکہ عاقلانہ طور پہ ان کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، نہیں دفاع کریں گے تو پھر ذلت کے ساتھ اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ جانیں ضائع ہوں گی، پھر مال بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی، آبرو بھی جائے گی، دین بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گی، حریت بھی جائے گی، ہر چیز پھر چلی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے وجود میں استقامت دکھاتا ہے، کہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ ثبات شجاعت کے مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے، وہ ثبات دشمن کے مقابلے میں دکھاتے ہیں، اور نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ تکلیف سے ڈرتے ہیں، نہ اسارت اور قید خانوں میں اور اسیر بننے سے ڈرتے ہیں، اور نہ بھیانک ترین جو منظر زخموں کے اور امراض کے لائے جاتے ہیں ان سے گھبراتے ہیں، ثبات قدم دکھاتے ہیں۔ یہ شجاعت کی جگہ، کیونکہ ادھر اپنی دین، اپنے ایمان، اپنی ملت، قوم، اپنے گھرانے اور ناموس کی دفاع کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ شجاعت کا یہ عنصر آئے گا۔ اچھا، اب مد مقابل دشمن بھی لڑ رہا ہے، جیسے اسرائیل، وہ آئے روز حملے کر رہا ہے، بالآخر وہ بھی حالت جنگ میں ہے، ادھر بھی جو افراد ہیں وہ میدان میں وارد ہوتے ہیں تو وہ بھرپور طریقے سے لڑائی لڑتے ہیں، اور اس لڑائی میں مارے بھی جاتے ہیں، اس لڑائی میں کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی فتح یاب ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل شجاعت نہیں کہلائے گا۔ کیوں شجاعت نہیں کہلائے گا؟ کیونکہ یہ غصب ہے، یہ ان کا دفع کرنا جو ہے یہاں پہ ظالمانہ ہے، یعنی یہ تحور کا شکار ہو رہے ہیں، یا ممکن ہے جبن کا شکار ہوتے ہوئے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ قدم انہوں نے ظالمانہ اٹھایا ہو، ممکن ہے تحور کی وجہ سے یہ قدم انہوں نے اٹھایا ہو، یہ اخلاق رذیلہ میں سے آ جائے گا۔ بس شجاعت کا آپ نے یہ پہلو ملاحظہ کیا۔ شجاعت کے 11 ہمارے پاس اور بعض نے 12 ذکر کیے ہیں، تو جو مجموعات ہیں، یعنی اگر
قوت شجاعت حاصل ہو، یعنی ہم اپنی قوت ضعف کو اعتدال میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو 12 اوصاف میں سے کوئی نہ کوئی وصف یا 11 اوصاف میں سے کوئی نہ کوئی وصف ہمارے اندر جنم لے رہا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ شجاعت میں خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 شمار کی، اور ابن مسکوہ جو تہذیب الاخلاق ہے انہوں نے 12 شمار کیے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں، اور ابن مسکوہ نے بھی تہذیب الاخلاق میں پہلا عنصر کبر نفس کو ذکر کیا، نفس کا بڑائی کا احساس کرنا۔ کبر اور تکبر ایک ہی چیز ہے، لیکن تکبر مرض کے لیے ہے، اور کبر نفس یہاں پہ اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ کیا مطلب ادھر کبر نفس سے؟ ادھر کبر نفس سے یا نفس کا اپنی بڑائی کا ایک احساس کرنا، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر جانے یا حق کے مقابلے میں آ جائے، کیونکہ تکبر یہی ہے کہ اپنے مد مقابل دوسروں کو یا تو وہ حقیر اور اپنے آپ کو بالاتر جانتا ہے، یہ ایک نوع تکبر ہے۔ البتہ قرآن نے اس نوع تکبر کو کم ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں زیادہ تر جب استکبار کلمہ آیا تو وہ حق کے سامنے ڈٹ جانا ہے، حق کو قبول نہ کرنا ہے، حق اپنے وجود سے تعلق قائم نہ کرنا یا عمل سے تعلق قائم نہ کرنا، یہ استکبار کہلاتا ہے۔ ادھر کبر نفس سے کیا مراد ہے؟ نفس کی 2 حالتیں ہیں، ایک نفس کی حالت تواضع ہے، اور ایک نفس کی حالت بڑائی کا احساس کرنا ہے۔ ہر 2 شجاعت کے مجموعوں میں سے، ہر 2 شجاعت کے مجموعے میں سے، یعنی اگر انسان بہادر ہو، اگر انسان نڈر ہو، اگر انسان شجاع ہو، تو پھر اس کے وجود میں یہ کبر نفس کی صورت پیدا ہوگی، اور وہ کبر نفس یہ ہے کہ انسان اپنی کرامت کو، یعنی انسانی کرامت کا احساس کرے، اور ہر وہ چیز جو انسانی کرامت کے مد مقابل ہے، ہر وہ چیز جو انسانی کرامت کو پست کرتی ہے، ختم کرتی ہے، اس سے وہ اجتناب کرے، اسے دفع کرے۔ اس کو کہتے ہیں کبر نفس۔ لہذا تکبر نفس الگ ہو جائے گا، اور یہاں پہ کبر نفس الگ ہے۔ کبر نفس کی مثال کیسے؟ مثلا کرامت انسانی ہے کہ حیوان نہ بنے۔ اب ہر وہ عمل جو حیوانیت کی طرف انسان کو لے کے آتا ہے، اس سے اجتناب کیا ہے، یہ انسان نے شجاعت دکھائی اس جگہ پہ۔ گناہ انسان کو پست کر دیتا ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ گناہ انسان انجام دینے لگے، یہاں پہ اس نے کبر نفس نہیں کیا۔ روایات اہل بیت علیہ السلام وافر ہیں اس مضمون میں۔ حب نفس اور کبر نفس یہ دونوں مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھتی ہیں۔ منفی پہلو وہ تو اخلاق رذیلہ میں سے ہے، حب نفس ہونا چاہیے۔ اس کو حب نفس سے بھی تعبیر کیا گیا۔ کبر نفس یعنی کرامت انسانی کے اساس کے اوپر انسان کا معاملہ کرنا، اور ہر وہ چیز جو انسان کی پستی، رذیلت، اہانت اور اس کی کمتری کا باعث بنتی ہے، اس سے بچے۔ مثال کے طور پہ بھوک شدید لگی ہوئی ہے، اور بہترین سامنے کھانا بٹ رہا ہے، اور بڑی لمبی ایک لائن ہے، اور اس لائن میں طوفان بدتمیزی بچا ہوا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس لائن میں یا یہ شادی کے اس جمگھٹے میں جو کھانے پہ ٹوٹ پڑا ہے، اس میں میں نے بھی حصہ لیا، تو 2-4 میں بھی سنوں گا، اور دھکے بھی لگیں گے، اور عزت آبرو بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک جائے گی۔ لازمی تک بھی توہین کرے اور عزت کے اوپر حملہ کرے، تو انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک احساس کرتا ہے اس پستی کا۔ آیا کھانا یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے عزت داؤ پہ لگائی جائے؟ آیا یہ بہترین لذیذ نوالے یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ انسان کسی کے سامنے چاپلوسی کرے، کسی کے سامنے جھک جائے؟ تو یہاں پہ کرامت انسانی یہ کہیں گی نہیں، تیرا مقام جو ہے وہ ان غذاؤں سے بالاتر ہے۔ تو یہ جو بہترین لذیذ اور ذائقے دار چند نوالے لینا چاہتا ہے، اس کی بجائے صبر کی گھونٹ پی تو اس میں تیری عزت اور کرامت ہے۔ بس ادھر اس نے پستی کو قبول نہیں کیا اور اس جھمگٹے سے کنارہ کش ہو گیا۔ یہ کرامت انسانی، یہ کبر نفس ہے، یہ نفس کی بڑائی کا ایک احساس ہے۔ اسی طریقے سے ہم اجتماعی اگر مثال لیں
کیونکہ آج کے دور میں اخلاق انفرادی نہیں ہے، اجتماعی رخ رکھتا ہے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ نے معاشروں اور اجتماع کے لیے خلق کیا ہے۔ اس لیے یہ ساری تعلیمات، شریعت ہے، اعتقادات اور آئیڈیالوجی، نظریات ہیں اور اخلاق ہے، یہ اجتماعی صورت رکھتا ہے۔ مثلا ایک قوم کی اہانت کی جاتی ہے، مثلا اس کو وقت نہ دینا، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، اس کے اوپر حملے کرنا، جگہوں کے اوپر قبضہ کر لینا۔ اب اس کے مقابلے میں وہ اس قوم کو چند نوالے دے کے یا اس قوم کو مثلا شہوات کے اوپر لگا کے عقائد کرتی ہے اگلی قوم۔ یہاں پہ کبر نفس اس قوم کا، اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان کے ان ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دے، کیونکہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ذریعے سے غلامی کا ذائقہ چکھنا اور شہوات میں پڑے رہنا قبول نہیں ہے۔ حریت کی تلخی، آزادی کی تلخی وہ ہمیں قبول ہے۔ یہ کبر نفس کا نتیجہ ہے کہ آزادی کی تلخی قبول ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اگر ایک چوک کے اوپر ایک مظلومانہ شکل بنا کے اور انتہائی غریبانہ اور انتہائی ایک کمزور اور ضعیف اور پسماندہ شکل بنا کے فقیروں کی طرح بیٹھ جائے اور ہاتھ پھیلائی رکھے، وہ ایک دن میں ہزاروں کما لے، اور ایک مہینے کے اندر اس کی جو بالفرض کمائی، اسی طرح حرام کمائی سے کہتے ہیں کیونکہ شرعاً جائز نہیں ہے، فتاویٰ کے مطابق میں انسان اپنی ضرورت سے زائد اگر ایک دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ چار ناچار انسان کو تقاضا کسی سے کرنا پڑتا ہے، وہ بھی عزت اور آبرو کے ساتھ قرض کا تقاضا کرے، اگر وہ بھی دائرہ ختم ہو گیا تو پھر اتنی مقدار کا تقاضا کرے کہ جس سے وہ جی سکے۔ لیکن اگر ایک انسان عام اپنی اس کی ضرورت پوری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہترین گھر نہیں ہے، کھلے آسمان اور زمین، گھاس یا مٹی، اس کے اوپر سونا پڑ رہا ہے۔ کرامت نفس یہ ہے، کبر نفس یہ ہے کہ وہ بھیک مانگ کے ان نرم گداز بستروں کے اوپر دراز نہ ہو، اس کے اوپر مت گہری نیند سوئے، اس کو یہ چیز مشکل لگنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کبر نفس شجاعت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ شجاع انسان ہے کہ جو لاکھوں کی تنخواہ کو اپنی عزت کی خاطر ٹھوکر مار دیتا ہے، اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کے تحفظ کی خاطر۔ بالکل اسی طرح کبر نفس کی ایک اور مثال کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کربلا میں شمر لعین اس کا دور پار کا رشتہ والدہ کی جانب سے لگتا تھا، کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا، دور پار کا قبیلے کی اساس کے پر ایک رشتہ لگتا تھا، دونوں ایک ہی قبیلے سے کلاب سے تعلق رکھتے تھے، بنی کلاب سے، البتہ شاخیں الگ الگ تھیں۔ بنی کلاب بڑا قبیلہ تھا، اس کی مختلف شاخیں تھیں، جس شاخ سے جناب ام البنین علیہ السلام تھیں اس شاخ سے نہیں تھا، لیکن ایک بنی کلاب سے ہونے کی وجہ سے قبائلی حمیت اس دور میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو وہ امان نامہ یعنی اس نے گورنمنٹ سے پروف کرا لیا، بڑی مشکل سے بھاگ دوڑ کی، سفارشیں چلائیں اور لیٹر گورنمنٹ سے پروف کرا لیا کہ اس جو گورنمنٹ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ، ان دہشت گردوں میں سے فلاں شخص کو امان مل گئی۔ تو وہ آیا اور کہا کہ میں نے جناب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں سے ملنا ہے، تو غیرہ جو جانا نہیں چاہ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی اصرار پہ یا کہنے پہ جناب عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور ملے اور پوچھا کیا کام ہے، کہا کہ میں نے بھاگ دوڑ کر کے سرکار سے تمہارے لیے اجازت نامہ لے دیا ہے کہ تمہاری جان بچ جائے گی، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ جو ادھر ہے اس کی جان گئی، یہ تو جب ہماری جان داؤ پہ لگے تو اس وقت یہ شجاعت کی اس نوع کا کبر نفس کا پتہ لگے گا کہ ہم اسی طریقے سے پتہ ہے کہ چند لحظوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد اس بدن سے روح نے جدا ہو جانا ہے، موت کا ہم سامنا کرنے والے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس امان نامے کے اوپر نفرین کر کے اسے واپس پلٹا دیا اور کہا کہ یہ ذلت کی جو حریت اور ذلت کا جو آزادی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اس ذلت کی، اس غلامی، کیونکہ حقیقت میں تو یہ غلامی ہے، اگرچہ اس حصار کے اعتبار سے آپ لفظ آزاد استعمال کریں، حقیقت میں غلامی ہے، شہوت کی، نفس کی یا باطل کی غلامی ہے،
لہٰذا جناب عباس علیہ السلام نے وہاں پہ شجاعت کی وجہ سے اس کبر نفس کا احساس کیا اور امان نامے کو رد کر دیا کہ یہ امان نامہ نہیں، زندگی نہیں چاہیے یہ بھائی، یہ زندگی جو تم لے کے میرے پاس آئے ہو کہ جس میں حسین ابن علی نہیں ہیں، جس میں ان کے ساتھ ان کی حمایت اور ان کے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونا نہیں ہے، اور یزید کی بیعت اور یزید کے ماتحت ہونا ہے، تو ان حکمرانوں کے ماتحت میں زندگی بسر کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ کبر نفس کا احساس کہ اس باطل، اس ظلم اور اس یزید جیسے انسان کے ماتحت اگر میں آ جاؤں تو یہ زندگی مجھے قبول نہیں ہے، یہ کرامت انسانی کے خلاف ہے۔ حضرت شجاعت کا مظاہرہ کیا، موت کو گلے لگانا قبول ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ میں موت سے سامنا کرنا قبول ہے، تلخیاں، سختیاں، مصیبتیں، درد، تکلیف، اعضاء کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنا قبول ہے، لیکن یہ لذتیں اور یہ نعمتیں کہ جو اس ظلم اور باطل اور طاغوتیت کے ماتحت آ جائیں، ادھر وہ شجاعت کا احساس کرتا ہے کہ یہ قبول نہیں ہے۔ یہ امان نامے ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، کبھی جاب کے نام پہ آتے ہیں، کبھی ویزے کے نام پہ آتے ہیں، کبھی کسی اور پیشکش کی صورت میں آتے ہیں، آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں یہ امان نامے۔ امان ناموں کو رد کرنا یہ شجاعت ہے۔ بہرحال یہ تفصیلی ٹاپک ہے کہ ہم اس کو آئندہ آنے والے دروس میں الکافی کی احادیث کے دائرے میں پڑھیں گے، جسے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے اپنی قدر کرنے کے نام سے بیان کی ہے کہ عموماً وہ حدیث نہیں حل ہوتی انسان کے لیے کہ ہر انسان جو بہترین انسان کے لیے چیز کیا ہے، انسان اپنی قدر کرے، سوچتا ہے اپنی قدر سے کیا مراد ہے، اپنی قدر سے یہ مراد ہے اپنی کرامت انسانی کا احساس کرے، یہ اس کی قیمت لگے گی۔ اگر پیسے پہ بک جائے یا اگر تھوڑی سی دھمکی کے اوپر اس کا دل بیٹھ جائے، آل اولاد کے اوپر تھوڑی سی آنچ آ جائے، وہاں پہ اس کا دل ڈولنے لگ جائے اور وہاں پہ گر جائے، بلیک میل فوراً ہو جائے، تو اس سے یہ جبن ہے، شجاعت کے خلاف ہے۔ اس نے اہانت کا راستہ اختیار کر لیا، رذیلت اور ذلت کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا احساس کبر نفس دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں کہ عزت کی موت مجھے ذلت کی زندگی سے زیادہ پسند ہے۔ عزت کی موت اور یہ جو ہے ذلت کی زندگی، دونوں کلمات کا جوڑ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت موجود ہے۔ ایسا پھر امام فرماتے ہیں کہ مجھے موت ہی سعادت نظر آتی ہے، میرے لیے سعادت، میرے لیے خیر، میرے لیے بہترین وہ تو موت ہے۔ اس ذلت کی زندگی سے جو عزت کی موت ہے، یہ میں اسے سعادت مند سمجھتا ہوں، یہ میں اسے اپنی عزت کی راہ سمجھتا ہوں۔ لہذا کبر نفس کا احساس کرامت انسانی کے مطالعے سے آتی ہے، اور یہاں پہ وہ بیجا چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ جیسے بعض لوگ رقص کرنے لگ جاتے ہیں، ہنستے ہنستے آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں گر رہے ہیں، کبھی بائیں گر رہے ہیں، کبھی سامنے سر مار رہے ہیں، یا یہ ساری کی ساری کرامت انسان کے خلاف ہیں چیزیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اور اپنے وجود کے اندر یہ جب کرے گا تو نفس دھکیلتا ہے کہ یہ لذت، یہ شہوت، یہ مال و دولت یہ نہیں چاہیے مجھے، اگر یہ کرامت انسانی کے خلاف ہے۔ دوسرا دیکھیں، دوسرا ہمارے پاس پہلو آتا ہے جسے حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ نقطہ ہے نجدہ۔ نجدہ جو ہے، اس کو نجدہ بھی پڑھا گیا ہے کہ تہذیب اخلاق میں ابن مصباح نے اسے چوتھے نمبر پہ ذکر کیا، لیکن خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ البتہ یہ جو کبر نفس کو کرامت انسانی کے مترادف آپ کی خدمت میں ذکر کیا، یہ ملائم اور ناملائم، سازگار اور ناسازگار دونوں حالات میں انسان کے لیے پیش آتے ہیں۔ آپ کا حالات سازگار ہے، اپنے بیوی بچوں میں ہی بیٹھے لیکن آپ سے باہر ہو جاتا ہے، ہنستے ہوئے، کہے لگاتے ہوئے، یہ شہوت کی البتہ مثال ہے۔ ہم غضب میں ہیں، غضب سے باہر ہو جاتا ہے، مارنے کی طرف آتا ہے، گالم گلوچ کی طرف آتا ہے۔ اب اس کے قریبی ترین وہی افراد ہے جو اس کی زیر مملکت زندگی بسر کر رہے ہیں، یا اپنے بدن میں جو خیالات کی دنیا میں برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، کیونکہ خیال کی ریاست تو ہر انسان کے اختیار میں ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے، ہر انسان کی
ریاست نفس اس کے ہاتھ میں، اس نے کون سا خیال اپنے اندر لانا یہ اس کے اوپر موجود ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ملائم و غیر ملائم ہر دو امور میں اسے اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ کرامت انسانی کے برخلاف عمل اس سے صادر نہ ہو۔ نجدت سے مراد یہ ہے کہ نفس کا خود اعتماد ہونا، بالفاظ دیگر خود اعتمادی شجاعت میں سے ہے۔ بعض لوگ کھو دیتے ہیں، مثلا بہت بڑا مجمع ہے اور انسان وہاں پہ خطاب کرنے آیا ہے، خود اعتمادی کھو دی، کیونکہ اب مجمع سے گھبراہٹ ہے تو خود اعتمادی انسان کے اندر سے چلی گئی۔ ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں اثرات دیکھ رہے کہ ریاکاری اندر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس پہ حالت آ رہی ہوئی ہے نا کہ مجمع کی وجہ سے، یہ والے افراد بہت قلیل ہیں، یہ بحث جدا ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کو دیکھ کے یا بڑے منصبدار اور امیر افراد کو دیکھ کے اس کے اندر ایک جو خود اعتمادی ہے وہ اس میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ نجدت یہ ہے، شجاعت یہ ہے، وہ محافل کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرے۔ وہ افراد منصبدار فرد ہو، کوئی فوجی جرنیل ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، دنیا کا سٹیٹس لے کے آتا ہے تو اپنے اندر خود اعتمادی کو مت جانے دے، کیونکہ اس کے اوپر جو خوف کا اور گھبراہٹ کے اثرات طاری ہوتے ہیں شجاعت کے خلاف ہیں۔ ایسا نجدت یہ ہے کہ نفس کا واثق ہونا چاہیے، واثق یعنی خود اعتماد اسے ہونا چاہیے، اپنے وجود کے اندر اس کے حالت خوف وارد نہیں ہونی چاہیے کہ نامناسب نامنظم حرکات صادر ہونے لگیں۔ یہ واقعات مختلف موجود ہیں۔ ایک عالم دین پاڑا چنار کے مسائل کے ضمن میں بیان کر رہے تھے، خود سننے کا موقع ملا ہے کہ 2010-11 میں حالات خراب ہوئے تھے مشرف کے جانے کے بعد کہ طالبان نے ایک ظالمانہ حملہ کیا تھا اور ادھر قبضہ کرنے کی ایک کوشش کی، جسے شجاع اور بہادر مومنین نے ناکام بنا دیا۔ تو بہرحال محاصرے میں تھا تو ہمارے ریاست سے فوجی کارروائی ان دہشت گردوں پہ نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً نہتے جو افراد ہیں وہ تو اتنے بڑے لشکر کا تنہا مقابلہ بآسانی نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں بڑے مقدار میں شہادتیں دینی پڑی۔ لیکن اگر فوجی ریاستیں اسی فوجی ایکشن یا فوجی ایک کارروائی کو انجام دیتے تو اس صورت میں آرام سے دہشت گردوں کو قابو کیا جا سکتا تھا۔ تو ان کی زرداری سے ایک ملاقات تھی اور اس میں دیگر بھی امور کے لیے افراد آئے ہوئے تھے، اور یہ چند افراد تھے جنہوں نے اس مسئلے میں اس کے اوپر زور ڈالنا تھا کہ وہ فوج کو مجبور کرے کہ وہاں پہ جو دہشت گردوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس کے خلاف فوج جو ہے وہ بھرپور ایکشن کرے اور بھرپور طریقے سے جوابی کارروائی کرے اور ریاست کے ان نہتے جو مومنین ہیں ان کی مدد کرے۔ تو بہرحال اس نے جواب تو یہ دیا کہ میرے اختیار سے باہر ہے اور میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا اور نہ میں کہہ سکتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ وہ جو بتانے کی چیز ہے ایک اور جو دیگر امور کے لیے شعبہ جات سے آئے ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیا کہ بندے کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب کیونکہ صدر صاحب بیٹھے اس لیے اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، بولنے سے عاجز ہو رہا ہے، گھبرا رہا ہے، یا یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ جبن کا شکار ہو، شجاعت کے خلاف ہے یہ۔ اس لیے مجمع کا اثر لے لینا اور روشنائیوں کا اثر لے لینا ہوتا ہے کہ مثلا کسی شادی ہال یا بڑے مال میں گئے، قدم رکھا تو یقیناً ہر چیز ہی چمکتی دمکتی ہے تو انسانی نفس کے اوپر ایک گہرا اثر ڈالتی ہے، ہر انسان پہ ڈالتی ہے کہ ہر نفس کو قابو رکھے۔ ممکن ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی غریبانہ فقیرانہ آثار ہے تو آگے سے وہ بدتمیزی کرے، یہاں پہ بھی خود اعتمادی رکھے، نہ کہ آپے سے باہر ہو کے عجیب و غریب حرکتیں شروع کرنے لگ گئے۔ یعنی اس مقام پہ افراد تفرید کی ہے، یا تو اس کی عجیب و غریب حرکتیں بزدلانہ ہوں گی یا اس کی حرکتیں ہوں گی تحور کے دائرے میں کہ فوراً مار کٹائی پہ آ جائیں گے، کیونکہ دونوں کا مورد نہیں ہے۔ اس جگہ پہ کیا ہے، خود اعتمادی اپنے اندر رکھے اور ٹھوس لہجے میں مضبوط انداز میں گفتگو کرے۔ اور یہ والی چیز چونکہ اخلاقی تربیت قلیل ہوتی ہے اور شروع بچپنے سے ہی ڈاکٹر ہے، منصبدار ہے، وزیر اعظم، صدر، کرنیل، جرنیل، ان کے روب بنائے جاتے ہیں ذہنوں میں، تو اس لیے جب وہ آتے ہیں تو ان کے روب کے ماتحت اگلا انسان جو ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے۔ ادھر
اخلاق تربیت کرتا ہے انسان کی، کہ اخلاق کی تربیت یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر مضبوط کرے اس امر کو کہ اس نے خود اعتمادی کو جواب نہیں دینا، سنبھل کے مضبوط لہجے کے ساتھ بغیر کسی خوف کے اثرات ظاہر کیے، اور عجیب و غریب حرکات جو گھبراہٹ میں یا تحور کی صورت میں کہ وہ فوراً ہی مار کٹائی پہ آ جائے، ان دونوں میں عجیب و غریب حرکات صادر ہوتی ہیں، ان حرکات کو دباتے ہوئے ایک مضبوط لہجے میں گفتگو کرے، اسے کہتے ہیں نجدت۔ تیسرا ہمارے پاس ہے بلندی ہمت، کہ اس کو حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے نمبر پہ اور ابن مسکوی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاخلاق میں دوسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ بلندی ہمت یہ ہے کہ نفس کا سعادت کی اور بہترین چیزوں کو طلب کرنا، سعادت اور بہترین چیزوں کو طلب کرتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار نہ ہونا، یعنی بلند ہمتی۔ مثال ایک عام مثال میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا ایک شخص پہاڑ، اس نے کوہ نورد ہے یعنی کوہ پیما ہے، اس نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، اب پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو نیچے نگاہ کرتا ہے، وہ گہرائی نظر آتی ہے، ادھر پہاڑ کے ساتھ دیکھا سیدھا کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایک دو بندے بھی لڑک گئے ہیں ادھر، تو ادھر اب اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے کہ اب تو میں بالکل چڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایک اور آسان مثال، پیپروں میں ایسا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھا کہ یار فلاں بھی رہ گیا، اس سے بھی نہیں یہ ہو رہا، فلاں بھی ہو گئے، کورس اتنا زیادہ ہے، پوری رات بیٹھ کے پڑھوں تب بھی نہیں ہونا، تو ادھر ہمت ہار کے کتاب ہی بند کر دیتا ہے۔ انسان کا یہ ایک چیز کے پیچھے پڑا ہے نہیں حل ہو رہی، وہ ہمت ہار کے پیچھے ہٹ رہی۔ یہ بلند ہمتی، یہ اخلاق شجاعت کی صفت ہے۔ فوراً کہہ دینا مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، یہ بزدل انسان ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جس میں بلند ہمتی، ان علم کے حصول میں بلند ہمتی چاہیے، کسب حلال میں بلند ہمتی چاہیے انسان کے لیے، کیونکہ سخت لگتا ہے، کئی چیزوں کا پتہ لگنا ہے، طبیعت تھک جاتی ہے، لیکن سعادت مند چیز ہے کسب حلال، علم سے ہمکنار ہونا سعادت مند چیز ہے۔ لہذا سعادت کی راہ میں انسان کا اس دنیا کی رنگینیوں اور لذتوں کے اوپر جب آنکھیں جماتا ہے تو وہاں پہ اس کی ہمت ڈگمگانے لگتی ہے۔ ایک طرف اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ میں مر گیا، میں زخمی ہو گیا، میں تنہا ہو گیا، کیونکہ یہ میرے مواقع تو ہر جگہ آتے ہی ہیں، آپ کوئی بھی کام اس دنیا میں کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حالات اللہ نے ہر انسان کے لیے بنائے ایسے ہیں، ہر ایک کے حالات یکساں نہیں ہیں، لیکن ان امور میں حالات ایسے پیش آتے ہیں، مثلا کوئی ادارہ بنا رہا ہے، فلاں افراد بھی چلے گئے، فلاں افراد بھی چلے گئے، اچھا ادھر سے کوئی حوصلہ افزائی بھی نہ گھرانے کی ہے نہ بیرونی ہے، تو یہاں پہ اب اپنی ہمت توڑنے لگ جائے، ہارنے لگ جائے، بد اخلاقی اندر جنم لینے لگ جائے گی، کیونکہ بالآخر آپ کو ایک اسکول چلانا ہے یا ایک مدرسہ چلانا ہے یا آپ نے کوئی اور انسٹیٹیوٹ اپنا چلانا ہے، حتیٰ کہ دکان چلانی ہے، سپر مارکیٹ ہے، کوئی بالفرض ورزش کی جگہ ہے، کوئی بھی ہو، اگر اس جگہ کے اوپر یہ حالات، فقر کے حالات ہیں، ناکامی کے حالات ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے خریدار خریدنے کے لیے، یہ ساری چیزیں اسے پیش آتی ہیں، ادھر اپنے وجود کے اندر ہمت کو بلند رکھے۔ اس لیے بدن کو جو تکلیف پہنچتی ہے تلخی کے اعتبار سے، جو ڈر لاحق ہوتا ہے، جو وسوسے اور خدشات اس کو وجود میں آتے ہیں، ان جگہوں کے اوپر وہ مت شکار ہو، اپنے آپ کو بے باک جسے کہتے ہیں، بلند ہمت یعنی بے باک رہے، یعنی لوگوں کے تھوڑے سے تانوں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے، یا مالی جو ہے انسان کے اوپر حالات، ہر انسان پہ گھرانوں کے اوپر آتے ہیں، اداروں پہ آتے ہیں، مد اندر ویسے تو مشقت پیش آتی ہے، مشقت سہ لے، گھبرائے نہ، اس کے اندر ایک شجاعت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ بلند ہمتی کی ہر شعبے کے اعتبار سے مثال ہے، یہ جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ انسان کے ہر شعبے میں پیش آتی ہیں۔ اگر ایک میدان کا مجاہد ہے، اس کے لیے اس کے مطابق حالات ہیں، اگر ایک کسب حلال کر رہا ہے اس کے مطابق حالات ہیں،
اگر ایک گھرانے کی تربیت یا گھرانے کے نان نفقہ کے امور انجام دے رہا ہے ادھر حالات ہے، اگر وہ کسی فنکشن کر رہا ہے، کوئی سیمینار رکھا ہے یا کوئی اور اس نے تقریب رکھی ہوئی ہے ادھر اسی کے مطابق حالات ہیں۔ انسانی سعادت کو پانے کے لیے بلند ہمتی چاہیے، اس لیے اس بلند ہمتی کو انسان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس امر آ جاتا ہے جو کہ چوتھا امر ہے، وہ ہے ثبات۔ ثبات ایک بہت طولانی موضوع ہے اور انسانی زندگی کے کامیاب ترین موضوعات میں سے ہے۔ کوئی دنیا میں بندہ اس صفت کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا، وہ حق ہو یا باطل ہو، کیونکہ بالآخر باطل میں بھی اگر اس نے ڈٹنا ہے، یعنی ہر شخص جو ایک امر کو غلبہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ غلبہ دینے کے لیے مقابلہ چاہیے، اور جب مقابلہ کرنے کی بات آئے گی تو آپ نے جو غلبہ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس غلبے کو دبانے والی چیزوں کو دفع کرنا ہے۔ شجاعت ہم نے قوت دفع کو قرار دیا، قوت غضب کو قرار دیا، لہذا باطل بھی ان صفات کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ہاں باطل کے پاس کرامت انسانی نہیں ہے، اس نے پستی کا سودا کر لیا ہے، لیکن بلند ہمتی چاہیے، اسے ثبات چاہیے۔ اسی طریقے سے نجدہ یا نجدہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر خود اعتمادی رکھتا ہو۔ اسی طریقے سے اب ہم ثبات کو تھوڑا سا ترک کرتے ہیں کیونکہ یہ طولانی ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بہت ایک قرآنی آیات بھی ہمارے پاس موجود ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں۔ البتہ اس کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ انسان شدائد، تکالیف، درد، ان کے خلاف مقاومت کرتے ہوئے ڈٹا رہے۔ ثبات یعنی ڈٹا رہنا، اس چیز کو ہم اگر کریں، کیونکہ ہر ایک کا میں آپ کی خدمت میں مترادف بیان کرتا رہا ہوں۔ مثلا کبر نفس، کرامت انسانی، اس کا خیال رکھنا، بلندی ہمت، انسان کا اپنے عزم کو نہ توڑنا، پستی، اپنے ارادوں کو اور عزائم کو پست نہ ہو دینا۔ ہمت وہی، عزائم، ارادہ، ہمت ایک ہی چیز ہے۔ بلندی ہمت، جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، جتنی بھی دردیں آتی ہیں، اپنے وجود کے اندر ہمت کو بلند رکھے۔ جیسے جناب جون کربلا میں جب آخری سانسیں لے رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام اسی طرح جیسے اپنے بچوں کے پاس تیزی سے لے پکے پہنچے، جناب جون کے پاس بھی پہنچے، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے خون کو ہٹاتے رہے اور فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو وہاں پہ جناب جون کے یہ کلمات تھے کہ حل وفی، تو کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ جو ان کے جملے ہیں یہ بلندی ہمت ہے، یعنی اس آخری رمق میں بھی ان کے وجود کے اندر ہمت بلند تھی کہ میں وفا کو انجام دوں گا، میں آپ کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کے خلاف ڈٹا رہوں گا۔ سے بات بھی یہی ہے، وہ آخری رمق تک جناب جون ڈٹے رہے، اور امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تو نے وفا کو انجام دیا اور تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اولیاء کے ہمراہی میں ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ آخری رمق تک ہیں کہ دفع کریں۔ حق کی راہ میں بھی اسی طرح ہے۔ اچھا باطل بھی چونکہ غالب اگر آنا چاہتا ہے، بالآخر جو اس غلبہ باطل کو دبانے والی چیزیں ہیں اس نے اسے دفع کرنا ہے، تو یہ دفع کا عمل دنیا میں جاری ہے۔ یہ تزاحم بھی اسے کہتے ہیں، ٹکراؤ کا، مبارزے کا، یہ کبھی بھی نہیں ختم ہونے والا۔ اگر ایک بستر پہ، نرم بستر پہ، بہترین فضا میں، پیٹ بھرے انداز میں انسان بیٹھ جائے، اب تو اس کا بیرونی طور پہ کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اندر مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ اندر وہ بعض چیزوں کو دفع کر رہا ہے، بعض چیزوں کو جذب کر رہا ہے خیالات کی دنیا میں، کیونکہ خلق اسی طرح سے انسان ہوا ہے کہ اس نے یہ عمل انجام دینا ہے۔ لہذا ثبات کا ہم نے کیا مترادف پڑھا ہے کہ ڈٹے رہنا، آلام، مشکلات، شدائد یہ آتی رہیں گی، یعنی وہ کہ پاؤں میں اگر کانٹا چبھ گیا ہے اور کارواں کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے پاؤں سے کانٹے کو نکال دیا تو یہ کارواں میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، وہ کانٹے کے نکالنے کی ایک تکلیف ختم ہو جائے گی اور آرام اور سکون اور لذت تو حاصل ہوگی، لیکن یہ کارواں مجھ سے حق کا کارواں ہو تو آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ادھر وہ کانٹے کی اس تلخی کو، شدت کو، درد کو محسوس کرتا رہے، برداشت کرتا رہے اور ڈٹا رہے کارواں کے ساتھ چلنے میں، شانہ بشانہ قدم اٹھاتا رہے، یہ ثبات ہے۔
ثبات کا قرآن کریم نے سختی سے حکم دیا، خصوصاً دشمنوں کے خلاف ثبات کا، کہ خذو حذرکم، کہ اپنے یہ مورچے سنبھال لو جہاں سے ڈر ہے کہ دشمن آ کے حملہ کرے گا۔ تو وہاں پہ ثبات چاہیے، تمہاری گردن اڑتی ہے، تمہارا بدن اڑتا ہے، تمہارا وجود بچتا نہیں بچتا، اس ٹھکانے کو، اس مورچے کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ ثبات کا حکم دیا ہے قرآن نے، لہذا آلام اور شدائد کے خلاف مقاومت کرتے ہوئے ڈٹے رہنا۔ اس میں پانچواں ہے حلم۔ حلم ایک حد تک ہم پڑھ چکے ہیں، البتہ ہمارے دروس میں نہیں آیا، اس کے علاوہ جو طلبہ حضرات تھے ان کے سامنے الکافی سے ہم ایک مطالعہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ہے حلیم۔ حلم جو ہے انسان کے وجود کے اندر غضب کے وقت اپنے آپ کو پرسکون رکھنا، اسے کہتے ہیں حلم۔ ایک ہے غصے کو قابو پا لینا، ایک ہے کہ غصے کے وقت اپنے وجود کے اندر پرسکون اپنے آپ کو رکھنے میں کامیاب ہونا۔ اب غضبناک ہے اندر سے، غضب کو قابو پانا ہے کظم الغیظ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ یہاں پہ غصہ تو اس کے اندر ابھرا رہا ہے کیونکہ عمل ایسا انجام پایا، جیسے گناہ گار کو دیکھ کے انسان غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، جب نافرمانی دیکھتا ہے غضب الہی وہ متحرک ہوتا ہے، غضب الہی آ کے انسان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، لیکن حلم، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، نعمات نہیں چھینتا۔ ممکن ہے کہ غضب کے آثار اللہ نے ظاہر نہیں کیے، تو حلم یہ ہے، یہ بھی طولانی ٹاپک آئے گا کافی میں، پورا باب اس حوالے سے آ رہا ہے، لیکن شجاعت کی قبیل سے ہے۔ حلم یعنی نفس کا غضب کے وقت اپنے آپ کو اطمینان اور سکون کے عالم میں رکھنا۔ مثلا کوئی آیا اور اس نے توہین کر دی، منہ پہ تھوک دیا، ادھر اپنے وجود کے اندر پورے غصے کو دبا کے مسکرانا یا بالکل سکون کا اظہار کرنا۔ اگر وہ جذباتی، دیوانہ ور، مجنون والی مار کٹائی شروع کر دے، گالم گلوچ شروع کر دے، یہ عمل جو ہے اس کا یہ شجاعت کے دائرے سے باہر ہے۔ اس جگہ پہ شجاعت کا تقاضا یہ ہے کہ پرسکون رہے۔ جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا معروف واقعہ، ایک شامی آیا اور گالم گلوچ کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ بول بول کے لانتے وغیرہ بھیج کے تھک گیا اور چپ ہوا، تو امام نے بڑے ملائم انداز میں، دھیمے انداز میں اسے پوچھا کہ لگتا ہے تم اجنبی ہو، کہاں ٹھہرو گے؟ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اور اسی کا غصہ اسے دور کر کے پھر گھر ٹھہرایا، مہمان نوازی کی، اور یہ اخلاق فاضلہ دیکھ کے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ غصہ دکھانا چاہیے کہ ابھی نیچے اس کے مورد حمیت آ رہا ہے۔ حمیت یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑنا، غصہ غضب ہو جانا، اس کے اوپر پورا اس کا دفاع کرنا، زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی، حمیت اسے کہتے ہیں۔ حامی اردو میں اسی سے لفظ ہے، البتہ حامی ہونا ہمارے یہاں سادہ الفاظ میں آتا ہے، عربی میں غصے کا بھرپور اظہار کرنا، البتہ دائرۂ شریعت اور اعتدال میں رہتے ہوئے، یہ شجاعت میں سے، کیونکہ کہیں پہ شجاعت میں یہ بھی تو ہے کہ بعض جگہوں پہ تلوار چلانی ہے، بعض جگہوں پہ زبان چلانی ہے، بعض جگہوں پہ اظہار نفرت کرنا ہے، لیکن یہ جو حلم کا مورد ہے یہاں پہ نہیں، ذاتیات کے امور میں حمیت نہیں ہے، فقط و فقط دین۔ ایک استثناء حمیت کے لیے ہے کہ جس میں آپ نے نفرت کا اظہار، زبان کا استعمال، ہاتھ پاؤں کا استعمال کرنا ہے، اور وہ ہے دین کی خاطر۔ تو حلم آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان غضب کے موقع پہ یا ناگوار جب حالات پیش آ جائیں، جیسے یہ عرض کیا کہ شادی بیاہ کے موقع میں گئے، کچھ سلام کیا، اس نے اصلا دیکھا ہی نہیں، منہ موڑ کے دوسری طرف چلا گیا، غصہ تو شدید آتا ہے، بالکل پر امن اور پر اطمینان اور پرسکون اپنے نفس کو رہنے دیں، کیونکہ یہ موقع نہیں ہے کہ ادھر کوئی اظہار غضب کرے۔ یا کنڈکٹر اس نے تھوڑی بدتمیزی کر دی، یا دکاندار نے بدتمیزی کر دی، یا بچہ ہے اس نے بدتمیزی کر دی، تو فوراً حلم کا اظہار کرے، یہ موقع نہیں ہے۔ زوجہ کے مقابلے میں حلم کا اظہار کرے۔ تو یہ موارد ہیں کہ اس کو پڑھیں گے، اس میں آج کے دن ہم آخری پڑھتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس اس حوالے سے چھٹا عادت ہے سکون۔ جہاں تک سکون کا تعلق ہے تو اس میں یہ مراد ہے کہ انسان اصلاً کوئی اثر ہی نہ دکھائے، مد مقابل میں بعض ایسے مواقع جہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا یا اپنا دفاع کرنا وہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ البتہ یہ مورد ہے لڑائی جھگڑے سے، یہاں پہ سکون، کیونکہ حلم اور سکون میں فرق تو کرنا ہے، حلم عمومی ہے، لیکن نفس اگر جنگوں میں یا لڑائی جھگڑے کے مورد میں اگر اپنی
آپ کے دفاع کے لیے، حرمت کے دفاع کے لیے جو شریعت نے کہا ہے، اس مورد میں اپنے آپ کو بالکل طیش سے عاری دکھائی دے، غضب سے عاری دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں سکون۔ مثلا مال لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اب آپ کو بتائیے مال لوٹے گا، تھوڑا سا بھی اس کے خلاف میں نے مقاومت کی تو اس نے یا بچے کو نقصان پہنچا دینا یا میری جان کو نقصان پہنچا دینا ہے، اور مال کی خاطر جان دو پہ لگانا عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بالکل طیش میں اپنے آپ کو آنے نہ دیں، حالانکہ غضب شدید آیا ہوا ہے اسے، یا ایک جگہ پہ ناکہ لگا ہوا ہے اور پتہ ہے کہ اس جگہ پہ اس نے کوئی بہانہ بنا کے عزت کو پامال کرنا ہے یا ناموس پہ ہاتھ ڈالنا ہے، تو اب اس نے ایک بدتمیزی کی اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے اور اس کی بنیاد پہ ہم اس کے اوپر کیس ڈال کے بند کر دیں۔ ادھر عدم طیش، کیونکہ ناموس کو بچانا لازم ہے، اس جگہ اپنی حرمت کو اور اپنی عزت کو بچانا لازم ہے، تو وہاں پر جو اس نے صبر کر لیا، یہ سکون کے مورد ہیں۔ البتہ یہ بھی طولانی ٹاپک ہے اور یہ الکافی کی روایات میں پورا باب آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی باب موجود ہے کہ سکون اور وقار، اور اس کے ضمن میں ہم اس کے موارد پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ابھی 6 پڑھے ہیں، عفو ہے، تواضع ہے، شہامت ہے، اسی طرح حمیت ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس اذان کا ہو گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔